نبی کی خوبصورتی دیکھو. تم آج کن حسن والوں کے پیچھے پڑے ہو؟ باڈی بلڈنگ میں ہو یا خوبصورتی میں ہو؟ آج نوجوان ایکٹر کے پیچھے پڑا ہوا ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ نبی علیہ السلام کے اندر کتنی طاقت تھی؟ اس آدمی کو، اس پہلوان کو میدان میں جو کشتی کرنے کا میدان ہوتا ہے، اس میدان میں اس آدمی کو نبی علیہ السلام نے پچھاڑ دیا، جس نے کبھی پچھاڑنے کا منہ نہیں دیکھا تھا، جو کبھی پچھاڑا نہیں گیا تھا، ایسے آدمی کو نبی نے پچھاڑ دیا. تم کس کی بات کرتے ہو؟ شرم کرو. شرم نام کی چیز تو ہے نہیں، شرم کہاں سے آئے؟ چلے نبی کی خوبصورتی کی بات چل رہی ہے تو ایک اور چیز میں بتا دوں. سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑا گیا، ابھی اسلام قبول نہیں کیے ہیں، پکڑا گیا اور پکڑ کر نبی کے دربار میں لایا گیا، مسجد نبوی کے کھمبوں سے باندھا گیا، سمامہ کو باندھ دیا گیا. نبی آئے، سمامہ کیا حال ہے؟ کہا قیدی بنا کر پوچھتے ہو حال کیا ہے؟ کہا سمامہ میری طرف دیکھ تو لو. کہا نہیں دیکھوں گا. کہا ٹھیک ہے میرے صحابہ کی طرف دیکھ لو. نہیں دیکھوں گا. کہا میری بستی کی طرف دیکھ لو. کہا نہیں دیکھوں گا. کہا ٹھیک ہے. دوسرے دن آئے، دوسرے دن بھی یہی سب کچھ کہا. تیسرے دن آئے، تیسرے دن سمامہ سوچ رہا تھا کہ میں نبی کو قتل کرنے کی سازش بناؤں اور نبی مجھے پکڑ لیے ہیں، اب تو مجھے چھوڑیں گے نہیں، میرا آج گردن مار دی جائے گی، میری گردن مار دی جائے گی. حضرت سمامہ یہی سوچ رہے ہیں، صحابہ اکرام یہی سوچ رہے ہیں، لیکن چشم فلک نے وہ منظر نہیں دیکھا تھا جو اس دن دیکھا. کیا دیکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ سمامہ کو چھوڑ دو، چھوڑ دو، اے میرے صحابہ سمامہ کو چھوڑ دو. صحابہ حضرت سمامہ کو چھوڑ دیے. سمامہ بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے گئے اور جانے کے بعد غسل کر لیے. غسل کرنے کے بعد آئے، نبی کی خدمت میں آئے. اے اللہ کے نبی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ کے نبی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. کہا اللہ کے نبی نے اسلام قبول کر لو، کلمہ طیبہ پڑھ لو، کلمہ شہادت پڑھ لو. حضرت سمامہ نے وہیں پر کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیے. میرے پیارے ساتھیوں، غور کرنے کی بات ہے، یہاں حضرت سمامہ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ مفسرین کی کتاب آپ اٹھائیں گے، تفسیر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ حضرت سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرما رہے ہیں اے میرے آقا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے دن یا دوسرے دن ہی میں آپ سے متاثر ہو چکا تھا، پہلے دن یا دوسرے دن ہی میں اسلام قبول کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے نہیں کیا. اے سمامہ کیوں نہیں کیا؟ اے اللہ کے نبی میں نے اسلام اس لیے قبول نہیں کیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگ یہ کہیں کہ دیکھو یمامہ کا گورنر ہے، یمن کا گورنر ہے، سمامہ ہے، اتنا پہلوان والا آدمی ہے، 6.5 فٹ کا آدمی ہے، اتنا زیادہ طاقتور ہے، باوجود اس کے نبی کے خوف سے اسلام قبول کر لیا. اے اللہ کے نبی، میں اپنے ایمان کے اندر داغ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، میں اپنے ایمان کو داغ اور دھبے میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا، میں ایمان کی سفیدی میں ذرا سے بھی داغ اور دھبے کو برداشت نہیں کرتا. اے اللہ کے نبی، اسی لیے میں نے دوسرے یا پہلے دن کچھ نہیں کہا. اے اللہ کے نبی، جب آپ نے مجھے چھوڑ دیا، اے اللہ کے نبی، تو میں اب اسلام قبول کر رہا ہوں. اے اللہ کے نبی، خوبصورتی تو دیکھے حضرت سمامہ کیا بیان فرماتے ہیں. اے اللہ کے نبی، اسلام قبول کرنے سے پہلے میری نظر میں آپ سے زیادہ بدتر اور بدصورت اور مغضوب کوئی نہ تھا، لیکن اے اللہ کے نبی، اسلام لانے کے بعد میری نظر میں اگر کوئی محبوب ہے، میری نظر میں اگر کوئی سب سے محبوب ترین انسان ہے تو وہ آپ ہیں. کیا سمجھے؟ خوبصورتی سمجھ میں آ رہی ہے نبی کی؟ نبی پہ جان دینے والے یا نبی پر، نبی کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام. یہاں صرف خوبصورتی کی بات کر دوں اور اخلاق کا تذکرہ نہ ہو تو پھر مزہ نہ آئے. اخلاق کے تذکروں میں
سب سے بہترین بات یہ ہے کہ ایک جنگ کا میدان ہے، اور اس جنگ کے میدان میں اللہ کے نبی ایک تیر لے کر صفوں کو سیدھا کر رہے ہیں، صفوں کو سیدھا کر رہے ہیں۔ صفوں کو سیدھا کرتے کرتے ایک صحابی جن کا پیٹ بڑا تھا، اللہ کے نبی نے چھوٹا سا کچوکا مار دیا کہ تھوڑا پیٹ کو اندر لے لو، صف کے باہر آ گئے ہو، اندر چلے گئے۔ جب اللہ کے نبی دوبارہ آئے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اے صحابی، اے میرے ساتھی، میں نے تمہیں کچوکا مارا ہے، جو بدلہ لینا ہے لے لو، قیامت کے دن میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ کیا کہا؟ قیامت کے دن میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ کہا اللہ کے نبی آپ نے جب مجھے کچوکا مارا تو میرے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا، کپڑا ہٹائیے۔ صحابہ پریشان، یہ کیا منظر ہے؟ سپہ سالار سارے صحابہ اکرام نبی کے پیچھے، نبی سپہ سالار، اور یہ معمولی چھوٹا سا آدمی نبی سے بدلہ لینے کی بات کر رہا ہے۔ صحابہ پریشان۔ کہا ٹھیک ہے، چادر اوڑھ کے رکھا تھا، چادر پیچھے پھینک دی، کہا لے لو بدلہ۔ وہ صحابی کیا کرتے ہیں؟ بدلہ لیتے ہیں؟ نہیں، وہ صحابی نبی سے جا کے گلے مل لیتے ہیں، نبی کو حق کر لیتے ہیں۔ کہا اے میرے ساتھی، یہ تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا یہ چیز کرنے پر؟ کہا اللہ کے نبی آپ دیکھ رہے ہیں میدان جنگ کا ماحول ہے، کوئی بھروسہ نہیں میں بچوں، غازی بن جاؤں یا شہید ہو جاؤں، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ جو جسم آپ کے جسم سے ٹچ ہو جائے اس جسم کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ سے ٹچ ہونا چاہتا تھا، میں آپ کو گلے لگانا چاہتا تھا۔ اخلاق کا پہلو سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ہم سمجھا دیتے ہیں۔ اخلاق کا پہلو یہ ہے کہ نبی وہاں سپہ سالار ہے، وہاں نبی علیہ السلام بہت ہی بڑے مقام و مرتبے پر ہے، سارے ان کے پیچھے ہیں، اور اتنے بڑے انسان کو یہ معمولی صحابی کہہ رہا ہے کہ میں بدلہ لوں گا۔ آج اگر اس طرح کا ماحول ہو جائے اور کسی سپہ سالار سے اگر کوئی چھوٹا سا کمانڈر اگر کہہ دے کہ میں بدلہ لوں گا، تو وہ سپاہی اور وہ سپہ سالار نہ صرف ناراض ہوگا، نہ صرف غصہ ہوگا، نہ صرف اس کو قید کروا دے گا، بلکہ اس کو سزا بھی دے گا، صرف یہ بولنے پر کہ میں تم سے بدلہ لوں گا۔ نبی کا اخلاق سمجھ میں آ رہا ہے؟ نبی کی خوبصورتی کی بات چل رہی تھی تو نبی کی خوبصورتی کے حوالے سے میں یہ بتا دوں کہ نہ صرف نبی علیہ السلام کی خوبصورتی ویدوں حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، مورخین کی کتابوں کے اندر موجود ہے، بلکہ نبی کی خوبصورتی کا ذکر ویدوں کے اندر موجود ہے۔ اب کیسے موجود ہے ذرا دیکھ لیتے ہیں اس تعلق سے بھی۔ وچرنشنا چھونیام ہینا پرتیمدھتی نرپلنگپ تچھدو دسیون کوٹی شونی ہنشیتی۔ وچرنشنا چھونیام ہینا پرتیمدھتی، آخری نبی جو اس دنیا میں آئے گا، آخری نبی جو اس جہان میں آئے گا، آخری نبی جو اس دھرتی پر مبعوث کیا جائے گا، وہ کیسا ہوگا؟ بتا دیا گیا کہ وچرن نشلا، اتنا زیادہ حسین ہوگا، اتنا زیادہ خوبصورت ہوگا کہ تم اس کی خوبصورتی کو اپنے وچار میں نہیں لا سکتے، تم اس کی خوبصورتی کو وچرن نشلا وچار میں نہیں لا سکتے، اس کی خوبصورتی کو تم تصور میں نہیں لا سکتے، اس کی خوبصورتی کو اگر میں بیان کر دوں، صبح فجر کی اذان تک میں اگر بیان کر دوں تو پھر بھی تم اس کی جو شکل ہے، اس کی خوبصورتی جو ہے اپنے وچار میں نہیں لا سکتے، اپنے مستشک میں اس کی خوبصورتی کو نہیں لا سکتے۔ یہ ویدوں کے اندر نبی علیہ السلام کی خوبصورتی کا ذکر ہے۔ بات پھر اخلاق کی بھی چل رہی تھی تو اخلاق کی بات تھوڑا آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اخلاق کے بارے میں آپ لوگ بہت سنتے آ رہے ہیں، محبت کے بارے میں۔ نبی اتنے زیادہ خوبصورت،
صحابہ کو نبی سے محبت کیسی تھی؟ سیرت کے کچھ پہلوؤں کا تذکرہ میں کر رہا ہوں، جو لوگ ہیں وہ توجہ سے سنیں۔ نبی علیہ السلام سے صحابہ کو اتنی محبت کہ آج کا نوجوان اپنے باپ سے تو محبت کرتا ہی نہیں ہے، اپنی ماں سے بھی محبت نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ باہوں میں طاقت آ گئی، 35-40 ہزار روپے اس کی تنخواہ ہے، بڑا گھر بنا لیا ہے، ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے اپنا چل رہا ہے، باپ کی بات مانے گا نہیں، ماں کی اتباع کرے گا نہیں، تو ماں باپ سے محبت ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ آج کا نوجوان جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنی بیوی سے کرتا ہوں، مائی وائف از مائی لائف، یہ ہے نا، بہت سارے لوگوں کے واٹس ایپ کے اباؤٹ میں لکھا ہوا رہتا ہے مائی وائف از مائی لائف۔ واہ، باپ کی زندگی گزر گئی، بیٹے کو بڑا کرتے کرتے، بیٹے کی لائف بناتے بناتے باپ کے سر کے بال پک گئے، لیکن بیٹا آخر میں کیا کہتا ہے؟ میری بیوی ہی میری زندگی ہے۔ تو جو آج نوجوان یہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ میں میری بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، سنو، صحابہ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے تھے، سنیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے جاتے، اللہ کے نبی کا انتقال ہو جاتے، اور صحابہ کرام بہت ہی زیادہ رنج و ملال میں چلے جاتے، صحابہ کرام بہت زیادہ حزن و ملال میں چلے جاتے۔ حضرت ابو بکر پریشان نے، حضرت عمر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ رکو، جو بھی کہے گا کہ نبی اس دنیا میں نہ رہے، جو بھی کہے گا کہ نبی انتقال کر چکے ہیں، پھر میری تلوار اور اس کی گردن ہوگی، میں اس کی گردن مار دوں گا۔ اور حضرت بلال کا کیا ہوا؟ حضرت بلال نبی کی وفات کے موقع پر رائے، نبی کو کفن پہنا دیا گیا ہے، نبی کے کفن کو پکڑتے ہیں، کہتے ہیں او آقا، او میرے نبی، او میرے حبیب، کیا آپ کو معلوم نہ تھا کہ بلال آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا؟ اے میرے پیارے نبی، کیا آپ کو معلوم نہ تھا کہ بلال آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا؟ اے میرے پیارے نبی، آپ مجھے چھوڑ کے چلے کیوں گئے؟ اے اللہ کے نبی، آپ مجھے چھوڑ کے چلے کیوں گئے؟ مجھے آپ کی رفاقت چاہیے۔ صحابہ نے حضرت بلال کو اٹھایا، اے بلال ہٹو، یہاں سے چلو، دور چلو۔ حضرت بلال کو وہاں سے دور کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی کو دفن کیا جا رہا ہے، قبر کے پاس کھڑے ہیں، حضرت بلال پھر دوبارہ آ جاتے ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ محبت تو دیکھیے کیا محبت کیسے؟ اور دیکھیے کہ کیا ہوا، حضرت بلال رونے لگ گئے۔ صحابہ نے میٹنگ بٹھائی کہ بلال کو دور بھیج دیا جائے، بلال کو مدینے سے دور بھیج دیا جائے، ورنہ بلال نبی کی جدائی میں، بلال نبی کی فرقت، نبی کی جدائی میں، نبی کے چلے جانے کی وجہ سے بلال پاگل ہو جائے گا۔ نبی کو دور بھیج دیا، حضرت بلال کو دور بھیج دیا جائے۔ حضرت بلال کو ملک شام کی سرزمین میں بھیج دیا گیا، اے بلال جاؤ تم تھوڑے دن وہاں رہو۔ حضرت بلال ملک شام چلے گئے، بہت دنوں بعد ایک خواب دیکھتے ہیں۔ کیا خواب دیکھتے ہیں؟ حضرت بلال یہ خواب دیکھتے ہیں کہ نبی ان کے خواب میں آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے بلال کیا تجھے میرا مدینہ پسند نہ آیا؟ اے بلال کیا تجھے میرا شہر پسند نہ آیا؟ اے بلال کیا تجھے میری رفاقت پسند نہ آئی؟ کہ تجھے میرے قریب رہنا پسند نہ آیا؟ حضرت بلال صبح اٹھتے ہیں، اپنے گھوڑے کے اوپر سوار ہو جاتے، گھوڑے کے نکیل کو پکڑتے ہیں اور ملک شام کی گلیوں میں یہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ او ملک شام والو، ہٹو میرا راستہ دو، مجھے چھوڑو، آج مجھے میرے آقا نے بلایا ہے، آج مجھے میرے آقا نے بلایا ہے۔ او ملک شام والو، ہٹو، آج میں نے خواب میں دیکھا ہے میرے آقا مجھے مدینہ بلا رہے ہیں۔
حضرت بلال ملک شام کی سرزمین سے مدینہ جاتے ہیں، مدینہ آ گئے، حضرت بلال پوچھتے ہیں محبت رسول دیکھیے خواب میں دیکھا مدینہ آ گئے، دیکھیے حضرت بلال گئے مدینے والوں سے پوچھا اے مدینے والوں سنو سنو مجھے نبی کی بیٹی فاطمہ کے بارے میں بتاؤ، مجھے نبی کی بیٹی فاطمہ کے بارے میں بتاؤ جس کو نبی نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے، جس کے بارے میں نبی نے کہا کہ جو میری فاطمہ کو تکلیف دے گویا وہ مجھے تکلیف دے رہا ہے، فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، بتاؤ مجھے فاطمہ کے بارے میں۔ صحابہ کہنے لگے او بلال ہم تمہیں کیا بتائیں، نبی کے چلے جانے کے 6 مہینے بعد فاطمہ بھی اس دنیا میں نہ رہی، فاطمہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ اے بلال فاطمہ نبی کی بیٹی نبی کی صاحبزادی اس دنیا میں نہ رہی، کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بلال رونے لگتے، حضرت بلال آسمانوں کی طرف دیکھتے کہتے اے اللہ یہ کون سی آزمائش ہے، یہ کون سی آزمائش ہے کہ ایک طرف تو نے نبی کو چھینا دوسری طرف نبی کی بیٹی فاطمہ کو بھی چھین لیا، اے اللہ یہ کون سی آزمائش ہے۔ بہرکیف لوگ آئے، صحابہ آئے، بلال کو کہے بلال بہت دنوں بعد آئے ہو، چلو چلو اذان دے دو، اذان دو۔ حضرت بلال کہنے لگے اے میرے صحابہ اے میرے ساتھیوں میں اللہ کے نبی کے چلے جانے کے بعد اور اذان دینے کی طاقت نہیں رکھتا، اے بلال تمہیں اذان دینا پڑے گا، ہمیں نبی کے دور کو یاد دلانا پڑے گا، ہم چاہتے ہیں کہ نبی کا دور ایک دفعہ یاد آ جائے۔ حضرت بلال سے لوگوں نے سوال کیا، بلال نہ مانے، آخری میں حسن اور حسین آئے، کہنے لگے اے بلال کیا تمہیں معلوم نہیں، کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرے بابا میرے نانا نے کیا کہا، کہا کیا کہا ہے، کہا میرے نانا نے یہ کہا ہے کہ جو میرے حسن حسین کا دل توڑے گا، جو میرے حسن حسین کو تکلیف پہنچائے گا گویا وہ مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں او حسن حسین بس کرو بس کرو، آگے کے جملے نہ کہو، میں بتا رہا ہوں، میں اذان دے رہا ہوں، میں دینے کے لیے تیار۔ محبت رسول دیکھیے حضرت بلال اذان دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اذان دینے کے لیے اذان کی مسند پر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مدینے کی عورتیں بھی چھتوں پر چڑھ جاتی ہیں، آج بلال کی اذان ہوگی، آج بلال اذان دے گا۔ حضرت بلال کی اذان سننے کے لیے مدینے کی عورتیں گھروں سے باہر ہو گئی، بے قابو ہو گئی۔ سنے حضرت بلال کی اذان سننے کے لیے پرندے بھی آسمان پہ پر مارنا بند کر دیا۔ حضرت بلال کی اذان سننے کے لیے مورخین کے الفاظ سنیے کہ سمندر جو موجیں مارتی ہے وہ سمندر موجیں مارنا بند کر دیتی ہے اور ساری کی ساری چیزیں خاموش۔ آج بلال کی اذان ہم بھی سنیں گے، حضرت بلال اذان دے رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت بلال اذان دیتے ہیں، اذان دے رہے ہیں، صحابہ کے کانوں میں آواز پڑ رہی ہے، صحابہ کے کانوں میں آواز جا رہی ہے، صحابیات کے کانوں میں آواز جا رہی ہے۔ معلوم ایسا ہو رہا تھا کہ کسی نے نغمہ قیامت برپا کر دیا ہو، کسی نے نغمہ قیامت برپا کر دیا ہو۔ حضرت بلال آگے کے جملے ادا کرتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ صحابہ کو نبی کا دور یاد آ رہا ہے، صحابہ کو نبی کا دور یاد آ رہا ہے۔ حضرت بلال آگے کے جملے ادا کرتے ہیں، اشہد ان، آگے کے جملے نہ ادا ہوئے، اشہد ان کہہ دیا، محمد رسول اللہ ادا نہ ہوا۔ میرے پیارے ساتھیوں محمد کا نام آ گیا اور جس جگہ محمد کا نام لیتے تھے اور جس جگہ اذان دیتے تھے وہاں کھڑے ہو کر جب حضرت بلال اذان دیتے تھے اور جیسے ہی محمد کا نام آتا تھا محمد کو کسی ایک جگہ کھڑے دیکھتے تھے۔ آج محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آج محمد رسول اللہ نہیں ہے۔ حضرت بلال غش کھا کے گر جاتے، حضرت بلال بے ہوش ہو جاتے، حضرت بلال کو بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ محبت رسول سمجھنے کی چیز ہے، کیا یہ
بتائیے محبت رسول ہمارے اندر ہے؟ مولانا صاحب محبت رسول کیسے کریں؟ نبی تو اب اس دنیا میں ہے نہیں، محبت کیسے کریں ہم؟ نبی کے دور میں ہوتے تو نبی کے دور میں ہم بھی غش کھا کے گر جاتے. آج کل کا آدمی اگر اس دور میں ہوتا نا جان بوجھ کے گر جاتا، جان بوجھ کے گر جاتا، کیونکہ معلوم ہے تذکرے ہوتے رہیں گے آگے چل کے، لیکن یہاں وہ معاملہ نہیں ہے. محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی کیسی محبت تھی. اچھا ایک اور چیز دیکھ لیتے. حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں شریک ہیں. کافر و مشرکین کا پورا زور نبی کے اوپر ہے. صحابہ نے نبی کو ایک خیمہ بنا دیا. کہا اللہ کے نبی آپ اس کے اندر رہیے، آپ اس کے اندر رہیے. کہا ٹھیک ہے. اللہ کے نبی وہاں چلے گئے اور خیمے کے اندر رہ گئے، لیکن پھر بھی خوف تھا. پھر بھی کفار و مشرکین کا جو پورا نشانہ تھا وہ نبی کے خیمے کے اندر تھا. نبی خیمے کے باہر رہے، کہا تلوار نکالی. کہا کون ہے جسے میں اپنی تلوار دوں؟ کون ہے جسے میں اپنی تلوار دوں؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے. کیا نام؟ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کھڑے ہو جاتے ہیں، اے اللہ کے نبی تلوار آپ مجھے دے دیجئے. کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. بیٹھنے کے لیے کیوں کہا؟ دبلے پتلے تھے. کہا بیٹھ جاؤ، کوئی دوسرا کھڑا ہو سکتا ہے. کوئی کھڑا نہیں ہوا. دوبارہ اعلان کیا، دوبارہ حضرت زیاد وہی صحابی کھڑے ہوئے. تیسرے بار اعلان کیا، تیسرے بار بھی وہی کھڑے ہوئے. حضرت زیاد کو تیسرے بار اللہ کے نبی نے تلوار دے دی. کہا زیاد جب تک تیری سانس چلتی رہے تب تک تو میرے خیمے کے پاس رہ کے میری حفاظت کرتے رہنا. آقا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جب تک میری سانس چلتی رہے گی میں آپ کے خیمے سے ہٹوں گا نہیں. اللہ کے نبی خیمے کے اندر چلی گئے اور چلے گئے اور یہاں پر جنگ شروع ہو گئی. اور جنگ جب شروع ہونے لگا تو حضرت زیاد خیمے کے دروازے پر کھڑے ہیں. کافروں نے تیریں چلوائی، تلواریں چلائی اور نیزے چلائی. یہ ساری چیزیں چلا دی کافروں نے. تیریں چلی، تلواریں چلی، نیزے بھی چلی. حضرت زیاد کو 72 زخم لگے. 1 2 3 نہیں، 72 زخم لگے. پورے جسم میں 72 زخم لگ گئے. آج مسلمان یہ 1 2 خرگوشہ جائے تو اماں ابو کرنے لگتا ہے. ذرا تصور تو کرو نبی پہ جان دینے والے کیسے صحابہ تھے. 72 زخم لگے اور جب 73واں زخم لگا تو حضرت زیاد بے ہوش ہو جاتے. 2 صحابی آئے، حضرت زیاد کو اٹھایا، زخمیوں کے کیمپ میں لے جانا شروع کر دیا. زخمیوں کے کیمپ میں لے جا رہے ہیں. حضرت زیاد آدھے راستے میں ہی ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. حضرت زیاد آنکھوں کو کھول لیتے اور دیکھتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابی اس صحابی کو یعنی حضرت زیاد کو نبی کے خیمے سے اٹھا کے زخمیوں کے کیمپ میں لے جا رہے ہیں. حضرت زیاد کہنے لگے کہ اے میرے ساتھیوں، اے میرے ساتھیوں مجھے چھوڑو چھوڑو. کہا کہ نہیں تمہیں زخمی، تم بہت زیادہ زخمی میں مبتلا ہو، زخم تمہیں بہت زیادہ لگ گیا ہے. کہا کہ نہیں میں نے نبی سے وعدہ کیا ہے جب تک میری سانسیں چلتی رہیں گی تب تک میں نبی کے خیمے سے ہٹوں گا نہیں. کہا تمہیں بہت زیادہ زخم لگ گیا ہے. ادھر اصرار کرتے رہے، ادھر انکار ہوتا رہا. اصرار انکار ہوتا رہا. آخرکار حضرت زیاد کی جو اصرار ہے وہ ان کا اصرار ان کے اقرار اور ان کے انکار پر غالب آ گئی اور حضرت زیاد کو کھڑا کر دیا گیا. نبی کے خیمے میں دوبارہ کھڑا کر دیا گیا. پھر تیریں چلی، تلواریں چلی. 92 زخم لگے. 92 زخم لگے. 93واں زخم جب لگتا ہے حضرت زیاد دوبارہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور دوبارہ جب بے ہوش ہو جاتے بڑے ہی دردناک انداز میں بے ہوش ہوتے، بڑے ہی تکلیف میں مبتلا ہو کے بے ہوش ہوتے. جب بے ہوش ہوئے تو حضرت زیاد کے زبان سے آواز نکل گئی. وہ آواز نبی کے گوش مبارک پہ پہنچی، وہ آواز نبی کے کان میں پہنچی. نبی جو رحمت والے نبی تھے، وہ نبی جس کے بارے میں
عرش والا یہ گواہی دے، عزیز علیہ ما عنتم حریص بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ہم نے تم میں ایک ایسا نبی بھیجا ہے، ایک ایسا نبی بھیجا ہے کہ چوٹ تمہیں لگے گی لیکن درد تمہارے نبی کو ہوگا۔ ہم نے تم میں ایک ایسا نبی بھیجا کہ چوٹ تمہیں ہوگی لیکن درد تمہارے نبی کو ہوگا۔ اللہ کے نبی آئے، زیاد کو دیکھا زخمی پڑا ہے، بے ہوش ہے، نبی نے سر اٹھایا اپنے گود میں رکھا، نبی رونے لگ گئے۔ کیا؟ نبی رونے لگ گئے۔ نبی اتنے نرم دل والے تھے، نبی رونے لگ گئے۔ نبی کی آنکھوں سے گرم گرم قطرے زیاد کے چہرے پہ پڑتی ہے، زیاد کی آنکھیں کھل گئیں، وہ قطرے آب حیات کا کام کرتی ہیں۔ زیاد کی آنکھیں کھل گئی، زیاد یہ سوچنے لگے کہ میں شاید خواب دیکھ رہا ہوں، میں شاید خواب دیکھ رہا ہوں۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دوبارہ اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، پھر کھولتے ہیں، دیکھا کہ نہیں، میں خواب نہیں دیکھ رہا ہوں، میں جو دیکھ رہا ہوں یہ حقیقت ہے، میں جو دیکھ رہا ہوں یہ بالکل حقیقت ہے۔ میرے سامنے کائنات کا سب سے حسین چہرہ جس کے بارے میں حضرت حسان نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کیا فرماتے ہیں اس چہرے کے بارے میں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین چہرہ کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور میں دیکھوں کہاں سے، میری آنکھیں کہاں سے دیکھیں جبکہ کسی عورت نے اس جیسا نوجوان، اس جیسا بچہ جنا ہی نہیں ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ اے میرے پیارے آقا، آپ کو تو اللہ نے ہر عیب سے مبرہ پیدا فرمایا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ بھی بالکل جس طرح چاہتے تھے اللہ نے آپ کو اس طرح پیدا فرمایا ہے۔ وہ چہرہ حضرت زیاد کے گود میں ہے۔ غور کرنے کی بات ہے محبت رسول۔ محبت رسول کیا ہے؟ آج ہماری محبت کیا ہے؟ کوئی نبی کے بارے میں کچھ غلط باتیں بول دیا۔ ابھی ہندوستان کے ایک بہت ہی مشہور پنڈت ہے، اس نے نبی کے بارے میں بہت کچھ کہہ دیا۔ مسلمان جوش میں آ گئے کہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے ہمارے نبی کے بارے میں؟ یہ محبت کہتے ہیں مسلمان کہ ہم جو نبی علیہ السلام کا دفاع کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کو گالی دینے والے کو ہم دیکھ لیں گے، ان سے نپٹ لیں گے۔ آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ یہی محبت ہے۔ کوئی بھی کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز جنت جانے کے لیے کافی ہے۔ نہیں، تم نبی کی اطاعت کرو، اتباع کرو، نبی کی نافرمانی نہ کرو، نبی کی فرما برداری کرو۔ نبی خود تمہیں گارنٹی دے رہے ہیں کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ محبت یہ نہیں ہونی چاہیے۔ محبت کیسی ہونی چاہیے؟ محبت ایسی ہونی چاہیے کہ ہماری جو دنیا میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ دنیا بھی ہماری سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ محبت رسول کے حوالے سے ویدوں کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ ویدوں میں محبت رسول کے بارے میں کیا بتایا گیا؟ پرتتم چارم دھرم گوپیتایا پرہویتے مرودرگ ناگہی چتر وبرارتھمی دیو کرشیامی کلیچیم۔ دوسرا والا جو لائن ہے اس پر غور کرنے کی بات ہے۔ چتر بھبرارتھمی دیو کرشیامی کلیچیم، چار ساتھی ہوں گے، اس کے چار ساتھی ہوں گے اور چار ساتھی اس نبی سے، اس انتم مہارشی سے، اس کلکی سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور نہ صرف یہ چار ساتھی اس سے محبت کریں گے بلکہ وہ آدمی یعنی وہ رشی بھی، وہ منی بھی، وہ میسنجر بھی، وہ آخری نبی بھی ان ساتھیوں سے محبت کرے گا۔ یہ محبت رسول کے حوالے سے ویدوں کے اندر یہ چیز بیان کیا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اب میں عورتوں کے حوالے سے بھی ایک واقعہ سنا دوں۔ ایک صحابی جو بڑے ہی بدصورت
اتنے زیادہ بدصورت کہ ان سے زیادہ بدصورت کوئی تھا ہی نہیں پورے عرب کے اندر اس سے زیادہ بدصورت کوئی تھا ہی نہیں۔ نبی کی خدمت میں آئے، چہرہ مرجھایا ہوا ہے، کہا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی، میں اتنا زیادہ بدصورت ہوں، ضرب المثل بن چکا ہوں۔ لوگ مثال بدصورتی کے دیتے ہیں تو میری طرف اشارہ کر کے دیتے ہیں، اے اللہ کے نبی میری شادی بھی نہیں ہو رہی ہے، کوئی مجھے پسند بھی نہیں کر رہا ہے۔ کہا جا تجھے جو پسند ہے اس سے نکاح کر دے۔ کہا اللہ کے نبی کیا مذاق کر رہے ہیں، کوئی تھوڑی بہت اگر مل جائے تو کافی ہے، سب سے حسین کی بات کر رہے ہیں۔ کہا ہاں جا تجھے جو لڑکی پسند آئے پسند کر لے۔ نوجوان بڑے انٹرسٹنگ سے سن رہے ہیں، سنیے، صحابی کا واقعہ ہے، جا تجھے جو پسند آئے اسے پسند کر لے۔ آگے کا مرحلہ میں دیکھتا ہوں۔ گئے، کس کو پسند کیا؟ سب سے حسین و جمیل لڑکی، سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی۔ اور لڑکی کون تھی وہ؟ سردار کی بیٹی، پورے قبیلے کی سردار کی بیٹی تھی۔ کہا سردار جی مجھے آپ کی بیٹی پسند ہے، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ تم؟ کہا میں؟ کہا کہ پہلی فرصت میں یہاں سے نکل، یہاں سے چلا جا۔ کہا کہ میں بیٹی سے شادی کرنا چاہتا۔ کہا کہ نہیں، تو اتنا زیادہ بدصورت، میں میری چاندنی جیسی بیٹی کو تیرے حوالے میں کیسے کر دوں؟ میری بیٹی اتنی زیادہ حسین و جمیل کہ میری بیٹی کے لیے عرب کے بڑے بڑے خوبصورت نوجوان اپنی آنکھوں کی پلکوں کو بچھائے ہوئے ہیں، اور تو اتنا زیادہ بدصورت کہ تو ضرب المثل بن چکا ہے۔ ایگزامپل اگر لوگوں کو دینا ہوتا ہے تو تیرے حوالے سے دیتے ہیں، اتنا بڑا بدصورت انسان میں تجھے اپنی بیٹی دے دوں؟ وہ صحابی آئے، نبی کی خدمت میں بیٹھ گئے، اور جس لڑکی کے لیے رشتہ لے کے گئے تھے وہ لڑکی گھر کے اندر بیٹھ کے کچھ سن رہی تھی، تھوڑا بہت سن چکی تھی۔ باہر آئی، ابو جان کیا بات ہے؟ کہا بیٹا وہ بدصورت آدمی آیا تھا۔ کہا ابو کیا وہی بدصورت آدمی جو بہت ہی مشہور ہے پورے عرب کے اندر؟ کہا ہاں بیٹا وہی بدصورت آدمی۔ کہا ابو کیا کہا اس نے؟ بیٹا وہ تمہارے بارے میں کہہ رہا تھا کہ وہ تم سے شادی کرے گا۔ بڑا عجیب آدمی ہے، اتنا بدصورت انسان کیسے توقع لے کے آ گیا، کس امید سے آ گیا کہ میں اپنی چاند جیسی بیٹی کو اس کے حوالے کر دوں گا؟ کہا ابو اس کی ہمت تو اتنی نہیں ہو سکتی کہ وہ آپ کے پاس آ جائے، ضرور اسے کسی نے بھیجا ہوگا۔ کہا ہاں بیٹا وہ محمد رسول اللہ نے بھیجا تھا۔ کہا ابو کیا بات کر رہے ہیں؟ کہا ہاں بیٹا محمد رسول اللہ نے بھیجا تھا، ابو مجھے نہیں معلوم، مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ کہا بیٹا کیا بات کر رہے ہو، وہ بڑا بدصورت انسان نے۔ کہا ابو جان آپ اس کو بدصورت کہتے ہیں، لیکن جہاں سے وہ آیا ہے، جس نے اس آدمی کو بھیجا ہے وہ تو بدصورت نہیں ہے۔ کہا ابو میں نبی سے محبت کرتی ہوں، میرے دل کے اندر نبی سے محبت کا جذبہ موجود ہے۔ ابو محبت رسول اسی وقت ہوگا نا جب میں نبی کی بات کو مانوں، نبی جو چاہتے ہیں وہ چیز میں کروں۔ نبی تو یہ چاہتے ہیں کہ اس ساتھی کی، نبی کی خدمت میں جو آدمی آیا بدصورت انسان، اس کی شادی ہو جائے۔ نبی یہ چاہتے ہیں، میں نبی کی چاہت کو پورا کرنا چاہتی ہوں، کیا پتا اللہ کو یہی عمل میرا پسند آ جائے اور مجھے کل قیامت کے دن جنت نصیب عطا فرما دے۔ کہا بیٹا جیسے تیری مرضی، آج یہ چیز نہیں ہے۔ بہت سارے علاقوں میں تو یہ بھی ہے کہ داڑھی والے سے شادی نہیں کرائیں گے، جاؤ کراؤ ہجڑوں سے، داڑھی والوں سے شادی نہیں کرائیں گے۔ نہیں داڑھی ہے، کیا ہے؟ داڑھی ہے۔ اچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھیے، محبت کیا محبت؟ شادی ایک بار ہوتی ہے، بار بار نہیں ہوتی ہے۔ لڑکی کی شادی ایک ہی بار ہوتی ہے، پھر وہ 2-3 شادیاں نہیں کر سکتی ہے۔ زندگی ایک ہے۔ آج ہماری خواہش کیا ہوتی ہے؟ بھائی زندگی ایک بار ہے، جی لے، موج کر لے، مستی کر لے، جو کرنا ہے سب کر لے۔ یہ آج ہم نوجوان سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہے، لیکن آج نوجوان لڑکیاں بھی بڑی بے شرم ہوا کرتی ہیں۔
آپ اندازہ نہیں کر سکتے، کئی بار ہمارا بہت سارے علاقے جانا ہوا ہے، مسلمان لڑکیوں کو پانی پوری کا جو ٹھیلا ہوتا ہے وہاں کھڑے ہو کے گول گپے کھاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے مسلمانوں کی حالت اتنی بد سے بدترین ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ کی پناہ، مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ کی مدد و نصرت نہیں آ رہی ہے، اللہ کی مدد و نصرت نہیں آ رہی ہے۔ ارے انسان، اللہ کی مدد و نصرت آئے گی کیسے؟ تو اللہ کا بن جا تو اللہ تیرا بن جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ اب مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ قسم خدا کی کہتا ہوں مسلمانوں کی حالت اتنی بدترین ہے کہ دور سے دیکھے نا تو یقین نہیں ہوتا ہے کہ یہ مسلمان کا پروگرام چل رہا ہے۔ ابھی ہم لوگ آ رہے تھے کل رات میں، تو کٹیہار اسٹیشن میں ہم اترے، اور اترنے کے بعد جب ادھر سے آ رہے ہیں تو بہت زیادہ گانا بج رہا ہے۔ ہم نے سوچا کہ شاید یہاں ڈیلی بجتا ہوگا یا پھر کوئی ہندو وغیرہ آدمی پروگرام کر رہا ہے۔ واللہ کہتا ہوں تھوڑی دور جانے کے بعد شادی کا پوسٹر لگا ہوا ہے، نوجوان جو دلہا ہے وہ گھوڑے کی گاڑی میں بیٹھا ہے، اس کے سامنے چھوٹی چھوٹی مسلمان بچیاں ہیں، گانا بج رہا ہے اور مسلمان بچیاں ناچ رہی ہیں۔ وہ نوجوان دلہا دلہن کی طرح سج دھج کے بیٹھا ہے، عورتوں کی طرح سج دھج کے بیٹھا ہے اور گانا لگایا ہوا ہے، بارات چل رہی ہے۔ یہ نوجوانوں کے پروگرام سے ہے، یہ نوجوانوں کے جو نکاح ہوتے ہیں، نوجوانوں کی جو شادیاں ہوتی ہیں، یہ آج نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہو رہی ہے۔ کعبے کی رب کی قسم ہے اگر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تو پھر اللہ کی مدد و نصرت کی امید اور توقع نہیں کی جا سکتی۔ ہم یہ سوچتے ہیں اللہ ہماری دعا قبول کر لے، اللہ ہمیں مدد و نصرت عطا فرما۔ مدد و نصرت کہاں سے آئے؟ شادی میں تم چھوٹی چھوٹی بچیوں کو نچواؤ اور ان سے محفلوں میں رونق پیدا کرو، اور وہاں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ کے نبی کو کافروں نے مارا، حضرت فاطمہ آئی، نبی کو دیکھا زخمی ہے، دوپٹہ نکالا، کیا نکالا؟ دوپٹہ نکالا اور نبی کے زخم کو صاف کرتی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کی بیٹی فاطمہ جو چھوٹی سی بچی تھی دوپٹہ پہنتی تھی، اوڑھنی تھی، سر پر دوپٹہ پہنتی تھی۔ آج 12 سال 14 سال 16 سال 18 سال کی مسلمان لڑکیاں بے حجاب ہو کر راستوں میں چوراہوں میں گھومتی ہے۔ کیا یہی تمہارے ماں عائشہ کی تعلیم ہے؟ کیا یہی تمہارے نبی محمد رسول اللہ کی تعلیم ہے؟ کل قیامت کے دن عائشہ کو منہ دکھانا ہے، کل قیامت کے دن حضرت خدیجہ کو منہ دکھانا ہے، جتنے بھی ام المومنین ہیں ان تمام کو منہ دکھانا ہے۔ کون سا چہرہ لے کے جاؤ گے؟ کون سی صورت لے کے جاؤ گے؟ شرم کرو۔ محبت رسول میں بتا رہا تھا کہ محبت رسول کا جذبہ ہمارے اندر کس طرح ہونی چاہیے، جس طرح صحابہ اور صحابیات کے اندر تھی۔ اگر اس طرح نہ صحیح لیکن اس کا اگر آدھا بھی ہو گیا نا تو یہ موجودہ دور میں جو فتنوں کا دور چل رہا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔